میں ان کو کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں. یہ کامیاب ہو گئے ہیں. کامیابی یہ نہیں تھی اور نہ ان کا یہ مدعا تھا کہ یہاں لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے اپنے لاپتہ لوگوں کو باہر نکال لیں. ان کی کبھی یہ امید نہیں تھی. ان کی امید صرف یہی تھی کہ ہم اسلام آباد میں اپنی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں. اور ان کو کامیابی یہ ہوئی کہ ان کی آواز نہ صرف اسلام آباد میں اقتدار کے ایوانوں میں گئی ہے بلکہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر تمام دنیا میں گئی ہے. تو آج مہرنگ بلوچ اور آج جتنے بھی یہاں بلوچ نوجوان موجود ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ صحیح اور تمہاری یہ کوشش رائے گان نہیں گئی اور آج تمہاری آواز پاکستان کی سرحدوں سے باہر بھی گونج رہی ہے. اور ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے اور خود آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے غلط کام کیے ہیں تو آپ ان کو باہر لا کر عدالتوں میں ان پر مقدمات چلاؤ. آپ کے پاس سخت سے سخت قوانین موجود ہیں لیکن لوگوں کو لاپتہ کرنا اور ان کو ٹارچر کرنا اور پھر لاپتہ لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں باہر پھینکنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت سوز عمل ہے. ایک طرف ہم فلسطینیوں کے اوپر ظلم کا جو بازار گرم ہے اس کی مذمت کرتے ہیں, دوسری طرف خود اپنے ملک میں اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں پر ظلم کا بازار گرم کیا ہے. آج تو ہم ایک دوسرا ڈیمانسٹریشن بھی کر رہے تھے, وہ پیلسٹینینز اور بلوچ دونوں کے لیے تھا, لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کا یہاں اکٹھ ہے تو ہم یہاں آ گئے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا کاز ایسا کاز ہے جس کے ساتھ ہم سب کو دامے درمے سخنے ہمیں. میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں, آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں اقتدار کے ایوانوں سے, وہ لوگ جو لوگوں کو لاپتہ کرنے میں ملوث ہیں کہ دیکھو یہ خیال نہ کرو کہ یو ول گیٹ اوے ود دس. 70 کی دہائی میں, آج 50 سال ہو گئے, 70 کی دہائی میں ایک ملک تھا اس کا نام چلی تھا. چلی کا ڈکٹیٹر تھا پینوشے. پینوشے نے بھی لوگوں کو غائب کیا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی اور خود اپنے ملک میں اپنے لیے قانون بنایا انڈیمنٹی دینے کے لیے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہی پینوشے بین الاقوامی قانون کی گرفت میں آ گیا. اگرچہ اسے سزا تو نہیں ہوئی لیکن زندگی کے آخری ایام اس کے جس طرح سے گزرے وہ اب تاریخ کا حصہ ہے. تو میں اربابان اختیار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس طرح لوگ لاپتہ ہوتے رہے, اگر اسی طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی رہیں تو یاد رکھو چیلی کے پینوشے سے سبق حاصل کرو. حالات بدلتے رہتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا انجام بھی پینوشے کی طرح ہو جائے. اس لیے میری گزارش ہے اربابان اختیار سے کہ دیکھو ان کی بات سنو, ان کی بات سنو. اگر ان لوگوں کو اربابان اختیار کو پتہ لگ جائے کہ بلوچ بیٹیوں اور بیٹوں کے دلوں میں کتنا غصہ ہے, کتنا رنج ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گولیاں اور آپ کی لاٹھیاں اس غم و غصے کا جو بلوچ بیٹوں اور بیٹیوں کے دلوں میں ہے اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. میں ایک بار پھر آپ کے حوصلے کو, آپ کی جرأت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ اور بہت سے ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے جس کا تعلق بلوچستان سے ہے. اس نے جو لاپتہ افراد کے بارے میں سینٹ میں جو بات کی تھی کہ یکسر انکار ہی کیا لاپتہ افراد سے, میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور کوئی ایسا لفظ میرے پاس نہیں ہے لیکن میں کتنا سخت الفاظ میں اس کی مذمت کروں. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جب وہ لاپتہ افراد ہی سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی لاپتہ نہیں ہوا. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لوگ ملک سے لاپتہ ہو رہے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی 13 دسمبر 2013 کا فیصلہ, 10 دسمبر 2013 کا فیصلہ پڑھ لیں. اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے نشاندہی کی ہے کہ جو ملاکنڈ انٹرمنٹ سینٹر سے 35 لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا وہ کون تھے جن کو لاپتہ کیا گیا تھا. اور سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا اور حکومت کو حکم دیا کہ ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے.
آج نئے چیف جسٹس صاحب ہیں، میں ان کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ 10 دسمبر 2013 کا اپنا ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں اور اس پہ عمل درآمد کرا دیں. تو یہ بات تو سب کو عیاں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوئی اور وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب مرحلہ ایسا آ گیا ہے کہ اب یہ آواز ہر ایک کو اٹھانی ہے. صرف یہ مہرنگ کی آواز نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر فرد کی، ہر سیاسی جماعت کی، ہر کارکن کی اور ہر ڈیموکریٹک ورکر کی، خواہ وہ ڈیموکریٹک ورکر ہو یا کوئی بھی ہو، انسانی حقوق کی بات کرے تو یہ سب کی آواز ہے. اور میں ایک دفعہ پھر مہرنگ کو اور ان کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ آواز اٹھائی. It will pierce the hearts of many.